ایک دن حضور اپنے گھر میں تشریف فرما تھے۔ حضور کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ جب انسان گھر میں ہوتا ہے تو بے تکلف بیٹھا ہوتا ہے۔ مرد کا ستر عورت گھٹنوں سے لے کر کے ناف تک ہے۔ اتنی جگہ کو چھپانا واجب اور ضروری ہے۔ اس کے علاوہ گھر میں بندہ بے تکلف بیٹھا ہو تو بعض اوقات آپ گھر میں صرف تہ بند باندھ لیتے ہیں اور بنیان پہن لیتے ہیں، تو ایسا ہو جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے تو حضور کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا اور حضور لیٹے ہوئے تھے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر آئے، دستک دی، حضور سے اجازت مانگی۔ حضور نے فرمایا آ جاؤ، اور وہ اندر آ گئے۔ حضور اسی حالت میں لیٹے رہے کہ پنڈلی سے کپڑا ہٹا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستک دی اور اجازت چاہی، تو حضور نے کہا آ جاؤ، اور حضور ایسے ہی لیٹے رہے کہ حضور کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا رہا۔ تو یہ بیٹھ کے باتیں کرنے لگے۔ پھر حضرت عثمان نے حضور سے اجازت مانگی۔ حضور لیٹے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے اور جلدی جلدی پنڈلی پر کپڑا کرنے لگے۔ جب سارے چلے گئے تو حضرت عائشہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، حضور ابو بکر آئے تو آپ اٹھ کے نہیں بیٹھے، آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی، کپڑا ہٹا تھا ہٹا رہا۔ پھر حضرت عمر آئے، آپ نے کوئی جنبش نہیں کی ہے اور آپ نے کوئی خاص پرواہ نہیں کی ہے، ایسے لیٹے رہے، کپڑا ہٹا تھا ہٹا رہا۔ پھر حضرت عثمان آئے تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ نے کپڑا پنڈلی کے اوپر سیدھا کر لیا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، عائشہ میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کریں۔ حضرت عبد الرحمن بن خباب روایت کرتے ہیں، میں حضور کی خدمت میں حاضر تھا کہ آقا نے جیش الاسرہ کے بارے میں لوگوں کو ترغیب دی۔ یہ غزوہ تبوک کو جیش الاسرہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک لمبا سفر تھا اور گرمیوں کا سفر تھا اور بڑی مشکل میں یہ سفر طے کیا گیا، اس لیے اس کو جیش الاسرہ، تنگی والا لشکر کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں جب جیش اسرہ کا موقع آیا تو میں موجود تھا، تو حضور نے لوگوں کو ابھارا، تحریص دی، ترغیب دی کہ لوگ راہ خدا میں مال خرچ کریں۔ جب حضور نے لوگوں کو فنڈ کی ترغیب دی تو حضرت عثمان اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ میرے ذمے 100 اونٹ ما ساز و سامان کے، کیونکہ ضرورت زیادہ تھی۔ پھر حضور نے دوبارہ پھر اس پر ترغیب دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوئے، حضور میرے ذمے 200 اونٹ رہے، ساز و سامان سمیت پیش کروں گا۔ اچھا ضرورت اور زیادہ تھی، حضور نے پھر ابھارا اور کہا کہ لوگوں اتنا طویل فاصلہ طے کر کے لشکر میں جانا ہے، اس کے لیے فنڈ چاہیے، کوئی ہے جو پیش کرے۔ تیسری مرتبہ پھر حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ میرے ذمے 300 اونٹ رہے، ان کے ساز و سامان سمیت میں پیش کروں گا۔ تو راوی کہتے ہیں تو حضور منبر سے نیچے تشریف لے آئے اور حضور یہ بار بار فرما رہے تھے، عثمان کو اب کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے بعد کوئی عمل نہ کرے، یعنی ایک ایسا نفلی عمل کیا ہے کہ یہ ان کی دنیا آخرت کی کفایت کر گیا۔ تو یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ۔